الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبي قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال. حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سالم کے والد جو ہے وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ حضرت سالم ان کے بیٹے تھے، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں. یہ اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں. قال عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الصدقہ فلم یخرج الی عمالی حتی قبض. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی کتاب لکھی، فلم یخرجہ الی عمالی حتی قبض. ابھی وہ کتاب اپنے عاملوں کے پاس نبی علیہ السلام نے بھیجی نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی. فقرنہ بسیفہ فعمل به ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. فقرنہ بسیفہ، نبی علیہ السلام نے اس کتاب کو اپنے تلوار کے ساتھ لگائے رکھا تھا، یعنی اس تلوار کے ساتھ لٹکائی تھی. فعمل به ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حتی قبض، تو اس کتاب کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل کیا اور عمل کروایا. اپنی وفات تک، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے. ثم عمل به عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی کتاب پر عمل کیا حتی قبض، یہاں تک کہ ان کی وفات بھی ہوگی. فکان فیہ، اس کتاب میں جو موجود تھا وہ یہ ہے کہ فکان فیہ فی خمس من الابل شاۃ، کہ 5 اونٹوں میں ایک بکری زکوٰۃ واجب ہے. وفی 10 شاتان، اور 10 اونٹوں میں 2 بکریاں ہیں. وفی 15 ثلاث شیاہ، اور 15 اونٹوں میں 3 بکریاں ہیں. وفی 20 4 شیاہ، اور 20 میں 4 بکریاں ہیں. وفی 25 اور 25 اونٹوں میں ابنۃ محاذ، ابن محاذ ہے، یعنی جو 1 سال کا اونٹ ہو اور دوسرے سال میں چل رہا ہو. ساری تفصیل آپ نے پیچھے حدیث میں پڑھ لی ہے، یہاں دوبارہ اس کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو 25 اونٹوں میں ایک بنت محاذ ہے. الی 35 35 اونٹوں تک. فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى 45، پھر اگر ان میں سے ایک اونٹ بھی مزید زائد ہو جائے، ففيها ابنة لبون إلى 45، تو پھر اس میں بنت لبون ہے 45 تک. فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى 60، پھر اس میں سے اگر ایک اونٹ کا بھی اضافہ ہو جائے تو اس میں ایک حقہ ہے
60 اونٹوں تک. فإذا زادت واحدة ففيها جزع الى 75. پھر اگر ان میں سے ایک اونٹ کا اضافہ ہو جائے تو اس میں جزع ہے 75 اونٹوں تک. فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون الى 90. پھر ان میں سے اگر ایک اونٹ کا بھی اضافہ ہو جائے یعنی 76 ہو جائے تو 76 سے لے کر 90 تک اس میں جو ہے 2 بنت لبون ہے. فإذا زادت واحدة. پھر اگر اس میں سے ایک اونٹ کا بھی اضافہ ہو جائے ففيها حقتان الى 20 و100. تو اس میں 2 حقے ہیں 120 تک. فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل 50 حقة. پھر اگر اونٹ اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو پھر ہر 50 اونٹوں پر ایک حقہ ہوگا. وفي كل 40 ابنة لبون. اور ہر 40 اونٹوں پر ایک بنت لبون کا اضافہ ہوگا. وفي الغنم في كل 40 شاة. اور بکریوں میں زکوٰۃ اس طرح ہے کہ ہر 40 بکریوں میں ایک بکری ہے الى 20 و100. 120 بکریوں تک یعنی 140 بکریاں جب ہو جائے تو ایک بکری دینی پڑے گی 120 بکریوں تک. فإن زادت واحدة فشاتان الى 200. پھر اگر بکریاں 120 سے بڑھ جائیں بے شک ایک ہی بکری کیوں نہ بڑھ جائے تو 200 تک 2 بکریاں ہیں. فإن زادت على 200. پھر اگر 200 پر بھی اضافہ ہو جائے 200 پر بھی بڑھ جائے کوئی بکری ففيها 3 شياه الى 300. تو پھر اس میں 3 بکریاں ہیں 300 تک. فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل 100 شاة. پھر بکریاں اگر 300 سے بھی بڑھ جائے پھر اگر بکریاں اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو پھر ہر 100 بکریوں میں ایک بکری ہے. وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِئَةَ. پھر ہر 100 بکریوں میں ایک بکری ہے. وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِئَةَ. اور بکریوں میں پھر کوئی چیز بھی واجب نہیں ہوگی جب تک کہ وہ 100 کو پورے نہ ہو جائے. یعنی جب 300 سے بڑھ جائے تو جب تک پھر آگے مزید 100 نہیں ہوتے تب تک مزید کوئی اضافہ نہیں ہوگا. ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة. اور فرماتے ہیں کہ متفرق مال کو مجتمع مال کو متفرق نہ کیا جائے اور نہ متفرق مال کو مجتمع کیا جائے زکوٰۃ کی ڈر کی وجہ سے. یعنی اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہے کہ آپ اپنے مال کو کسی آپ کا جو مال ہے اگر آپ مجتمع مال کو جدا جدا کر دے تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہو. تو فرماتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں زکوٰۃ کے ڈر سے. یا کوئی ایسی صورت بنتی ہو کہ آپ اپنے جو متفرق مال ہے اس کو اگر جمع کرے تو پھر زکوٰۃ کم واجب ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو تو ایسے صورت میں متفرق مال کو جمع نہ کیا جائے. اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے یا نقدی پیسے ہیں. اب 6 تولہ اس کے پاس سونا ہے اور 20 تولہ اس کے پاس چاندی ہے اور کوئی 20,000 روپے ہیں. تو اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو زکوٰۃ تو واجب ہوتی ہے. لیکن اگر وہ اس سب کا الگ الگ نصاب لگا لیں
مثال کے طور پر وہ یہ کہے کہ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے تو سونا تو اپنے نصاب کو نہیں پہنچتا، اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ سونا ہے تو وہ بھی اپنے نصاب کو نہیں پہنچتا، اور نقدی کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے مقدار کے مطابق نقدی ہونی چاہیے، تو 20,000 جو ہے اس سے 52.5 تولہ چاندی نہیں آتی، تو لہٰذا تینوں چیزیں نصاب کو نہیں پہنچتی۔ تو یہ مجتمع مال وہ الگ الگ کر کے حساب لگا لے، تو فرماتے ہیں ایسا نہ کیا جائے زکوٰۃ کے ڈر سے کہ آپ الگ الگ نصاب لگا لے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے ڈر سے تو نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا۔ بلکہ آپ تمام مال کو جمع کریں اور پھر اس کا کیا کریں، حساب لگائے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، کیونکہ اگر سونا کو، چاندی کو اور پیسوں سب کو جمع کیا جائے اور مشترک مال ہو، مجتمع مال ہو، مختلف مال ہو، سب کو جمع کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ اس کی مقدار، اس کی جو قیمت ہے 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، تو 52.5 تولہ چاندی تو 70,000 کی آ جاتی ہے جو اچھی والی ہے، تو اب 1 تولہ جو سونا ہے اس کی قیمت بھی اس تک پہنچ جاتی ہے، لیکن یہ تب ہے کہ جب تمام مال کو جمع کیا جائے گا اور اس کا نصاب اور اس کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ اسی لیے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے اور فتویٰ بھی اسی پر ہے، اگر کسی کے پاس متفرق مال پڑا ہو، سونا بھی ہو، چاندی بھی ہو، نقدی بھی ہو، کچھ اور سامان بھی ہو، تو ایسی صورت میں تمام چیزوں کا الگ الگ نصاب نہیں لگایا جائے گا، بلکہ تمام چیزوں کو جمع کر کے حساب لگایا جائے گا۔ تمام چیزوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ تو اس مسئلے سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اگر کسی شخص کے پاس 1 تولہ چاندی ہو، 1 تولہ سونا ہو اور اس کے جیب میں 1000 روپے یا 100 روپے ہی پڑے ہوں، تو دونوں کو جمع کیا جائے گا۔ جب دونوں کو جمع کیا جائے گا تو دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔ تو آج کل جو سونا ہے وہ تقریباً 120 سے 130 ہزار روپے تولہ ہے، تو اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہو اور اس کے پاس 100 روپے ہو، بے شک 50 روپے جیب میں ہو، ان سب کو جمع کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ نصاب کو پہنچتا ہے، تو لازمی بات ہے نصاب کو پہنچتا ہے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن اگر کسی کے پاس بالکل صرف سونا ہے اور 1 روپیہ بھی جیب میں نہیں ہے اور اس کے ساتھ چاندی وغیرہ بھی نہیں ہے، سامان تجارت بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی جب تک کہ سونا 7.5 تولے کو نہ پہنچ جائے۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ کسی مجتمع مال کو متفرق کیا جائے اور نہ کسی متفرق مال کو جمع کیا جائے زکوٰۃ کے ڈر کی وجہ سے۔ وما كان من الخلیطین فإنہما یتراجعان بالسویہ، اور جو دو شریک ہے تو ان میں سے ہر ایک دوسرے پر برابری کے ساتھ رجوع کرے گا۔ یہ مسئلہ اور اس کی مثال پیچھے دوسرے حدیث میں گزر چکی ہے۔ ولا یؤخذ فی الصدقۃ حرمۃ ولا ذات عیب، اور صدقے میں نہ لیا جائے کوئی بوڑھا جانور اور نہ کوئی عیبدار جانور۔ قال، راوی کہتے ہیں کہ وقال الزہری، کہ زہری نے فرمایا کہ اذا جاء المصدق تو قسمت شاء اسلاسا ثلث شرار وثلث خيار وثلث وسطا۔ ہم زہری فرماتے ہیں کہ جب مصدق آئے، زکوٰۃ وصول کرنے والا، پہلے حکومت کی طرف سے لوگ آتے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے،
جب قرآن و شریعت کا نظام نافذ تھا، مسلمانوں کی حکمرانی تھی، تو عمال آتے تھے جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے لوگوں سے، پھر بیت المال میں جمع کیا جاتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب زکوٰۃ وصول کرنے والا آ جائے، مصدق آ جائے، تو بکریوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک بکریوں کا جو ریوڑ ہوگا وہ گٹھیا بکریوں کا جو کم قیمت ہے، دوسرا وہ ہوگا جو بہترین بکریاں ہیں، اور تیسری قسم ان ریوڑوں کی بنا دی جائے جو درمیانی قسم کی ہے، نہ بکریاں زیادہ قیمتی ہیں، یعنی زیادہ موٹی تازی بھی نہیں ہے، اور نہ زیادہ کمزور یعنی زیادہ گٹھیا بھی نہیں ہے۔ تو مصدق جو ہے وہ درمیانی بکریاں لے گا، نہ وہ گٹھیا بکریاں لے گا اور نہ بہت ہی بہترین بکریاں لے گا، بلکہ جو درمیانی قسم کی بکریاں ہیں وہ لے لے۔ تو فرماتے ہیں کہ وقال الزہری، امام زہری فرماتے ہیں اذا جاء المصدق، جب زکوٰۃ وصول کرنے والا آ جائے تو قسمت الشاء اسلاسا، تو بکریوں کے 3 ریوڑ بنا دیے جائیں گے، سلوسن شرارن، 1/3 ریوڑ جو ہوگا وہ گٹھیا بکریوں کا ہوگا، وسلوسن خیارن، اور 1/3 بہترین بکریوں کا، وسلوسن وسطن، اور تیسرا ریوڑ جو ہے وہ درمیانی بکریوں کا بنا لیا جائے۔ فاخذ المصدق من الوسط، پھر جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے وہ درمیانی بکریوں سے بکریاں لے لے۔ ولم یذکر الزہری البقرہ، امام زہری نے صرف بکریوں کا ذکر کیا ہے، گائے وغیرہ کا ذکر نہیں کیا۔ تو جب گائے وغیرہ کا ذکر نہیں کیا، لیکن بہرحال ایک مثال کے طور پر انہوں نے سمجھا دی، اس میں تمام چیزیں آ گئی۔ اگر گائے کی زکوٰۃ دینی ہے، گائے وغیرہ کی، تو اس کو بھی 3 حصے کیا جائے، اسی طرح اونٹ وغیرہ کے بھی 3 حصے کیے جائیں، 3 ریوڑ بنا لیے جائیں، ان میں سے جو درمیانے اونٹ ہے وہ لیے جائیں۔ ابی قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا محمد بن یزید الواسطیہ قال اخبرنا سفیان بن حسین باسناده ومعناه، سفیان بن حسین نے بھی حدیث اسی طرح بیان کی ہے اس سند کے ساتھ، ومعناه، اور اسی معنی کے ساتھ بیان کی، یعنی الفاظ میں فرق ہے لیکن معنی یہی ہے حدیث کا۔ قال، وہ اس میں فرماتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ ابنۃ مُحَاذٍ فَابْنُ لَبُونٍ، فرماتے ہیں کہ اگر ابن محاذ کسی کے پاس نہیں ہے، یعنی 25 اونٹوں میں، تو ابن لبون لے لے۔ ولم یذکر کلام الزہریہ، اور انہوں نے اپنی حدیث میں امام زہری کا جو کلام ہے، جو نیچے انہوں نے فرمایا کہ بکریوں کے 3 حصے کیے جائیں گے، 3 ریوڑ بنائے جائیں گے، یہ کلام انہوں نے اپنے حدیث میں ذکر نہیں کیا۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ یہ نقل ہے اس کتاب کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے متعلق لکھی تھی، یعنی ان کے پاس کوئی کتاب تھی، کوئی نسخہ تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ هذه نسخة کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي كتبه في الصدقہ، فرماتے ہیں کہ یہ اس کتاب کی نقل ہے، یعنی میں نے اس کتاب کو دیکھ کر یہ لکھی ہے جو کتاب نبی علیہ السلام نے صدقے کے بارے میں لکھی تھی۔ کتاب سے مراد یہاں پر خط ہے، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ تو امام زہری نے اس خط کی نقل اتاری تھی، یعنی اس خط کی نقل لکھی تھی۔ وہی عند علی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کتاب جو ہے، وہ خط جو ہے، وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل کے پاس موجود ہے۔ قال ابن شہاب زہری فرماتے ہیں
قال ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ اقرأنیہا سالم بن عبد اللہ بن عمر فوعیتها علی وجہها، فرماتے ہیں کہ وہ خط مجھے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تو میں نے اسی طرح یاد کر لیا جیسے وہ تھا، یعنی انہوں نے مجھے پڑھایا سالم بن عبداللہ بن عمر نے، فوعیتها علی وجہها، تو میں نے اسی طرح اس کو یاد کیا جس طرح انہوں نے مجھے پڑھ کے سنایا. وہی التی انتسخ عمر بن عبد العزیز من عبد اللہ بن عمر، اور یہی وہ نسخہ ہے جسے عمر بن عبدالعزیز نے عبداللہ بن عمر و سالم بن عبداللہ بن عمر اور سالم بن عبداللہ بن عمر سے نقل کروایا تھا. یعنی عمر بن عبدالعزیز نے ان سے نقل کروایا تھا کہ آپ میرے لیے بھی اس کی کوئی نقل لکھ دے تاکہ میں بھی نبی علیہ السلام کے خط کے مطابق عمل کروں. فذکر الحدیث، آگے وہ حدیث ذکر کرتے ہیں. قال فرماتے ہیں کہ فإذا كانت 21 و100، جب 121 بکریاں ہو جائے، جب 121 اونٹ ہو جائے، ففیہا 3 بنات لبون، تو اس میں 3 بنت لبون ہے، حتی تبلغ 29 و100، یہاں تک کہ 199 تک پہنچ جائے. فإذا كانت 30 و100، جب 130 ہو، ففیہا بنتا لبون و حقۃ، تو اس میں 2 بنت لبون اور ایک حقہ ہے، حتی تبلغ 39 و100، یہاں تک کہ 139 تک پہنچ جائے. فإذا كانت 40 و100، جب 140 ہو جائے، ففیہا حقتان و بنت لبون، تو اس میں 2 حقے ہیں اور ایک بنت لبون ہے، حتی تبلغ 49 و100، یہاں تک کہ 149 تک پہنچ جائے. فإذا كانت 50 و100، جب 150 ہو جائے، 150 ہو جائے، ففیہا 3 حقاق، تو اس میں 3 حقے ہیں، حتی تبلغ 59 و100، یہاں تک کہ 159 تک پہنچ جائے. فإذا كانت 60 و100، جب 160 ہو جائے، ففیہا 4 بنات لبون، تو اس میں 4 بنت لبون ہے، حتی تبلغ 69 و100، یہاں تک کہ 169 تک پہنچ جائے. فإذا كانت 70 و100، ففیہا 3 بنات لبون و حقہ، جب 170 ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ اس میں 3 بنت لبون اور ایک حقہ ہے، حتی تبلغ 79 و100، یہاں تک 179 تک پہنچ جائے. تو اس میں فإذا كانت 80 و100، جب وہ 180 تک پہنچ جائے، ففیہا حقتان و ابنتا لبون، تو اس میں 2 حقے اور 2 بنت لبون ہے، حتی تبلغ 89 و100، یہاں تک 189 تک پہنچ جائے. فإذا كانت 90 و100، جب 190 ہو جائے، ففیہا 3 حقاق، تو اس میں 3 حقے ہیں، وہ بنت لبون اور ایک بنت لبون ہے، حتی تبلغ 69 و100، یہاں تک کہ 199 تک پہنچ جائے. فإذا كانت 200، ففیہا 4 حقاق، جب وہ 200 تک پہنچ جائے تو اس میں 4 حقے ہیں، او 5 بنات لبون، یا 5 بنت لبون ہے. ای سنین وجدت اخذت، تو 5 حقے اس میں 4 حقے ہیں یا 5 بنت لبون ہیں، ان میں سے جو بھی پائے لے جائیں. یعنی ای السنین وجدت اخذت، 200 میں 4 حقے ہیں یا 5 بنت لبون ہیں، ان میں سے مصدق کو جو بھی ملے وہ لے لے.
وفی سائمۃ الغنم، اور سائمہ بکریوں کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے اس حدیث میں کہ فذکر حدیث سفیان بن حسین وفیہ ولا یؤخذ فی الصدقۃ حرمۃ ولا ذات عوار من الغنم ولا تیس الغنم الا ان یشاء المصدق۔ سائمہ بکریوں کے بارے میں وہ ذکر کرتے ہیں سفیان بن حسین رحمہ اللہ کی حدیث کی طرح انہوں نے بھی حدیث بیان کی کہ بکریوں کی زکوٰۃ میں نہ کوئی بوڑھی بکری لی جائے، ولا یؤخذ فی الصدقۃ حرمۃ بوڑھی بکری لی جائے، ولا ذات عوار اور نہ کوئی عیبدار بکری لی جائے، من الغنم بکریوں میں سے، ولا تیس الغنم اور نہ کوئی نر بکری لی جائے، یعنی مادہ لی جائے، زکوٰۃ میں مادہ بکری لینی چاہیے، کوئی نر بکری نہ لے، الا ان یشاء المصدق، ہاں مگر جو عامل ہے صدقہ لینے والا ہے اس کی ثوابدید پر ہے، اگر وہ دیکھے کہ نر بکری لینا مناسب ہے اور نر بکری کی ضرورت ہے تو نر بکری لے لے، یعنی پھر بکرا لے لے وہ اگر نر کی ضرورت ہے، وگرنہ زکوٰۃ میں بکری لینی چاہیے۔ ابھی قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال مالك وقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ نہ متفرق مال کو جمع کیا جائے اور نہ جمع مال کو متفرق کیا جائے، ہوا ان یکون، اور اس کی صورت یہ ہے لکل رجل 40 شاۃ، کہ ہر آدمی کے پاس 40 بکریاں ہیں، فاذا ظلهم المصدق، جب اس کے پاس زکوٰۃ لینے والا آ جائے تو جمعوها، تو وہ شخص یعنی 2 آدمی ہیں، ہر ایک کے پاس 40 بکریاں ہیں، جب اس کے پاس زکوٰۃ لینے والا آ جائے تو جمعوها، تو وہ شخص دونوں بکریوں کو جمع کر لیتا ہے، یعنی دونوں آدمی مل کر بکریوں کو جمع کر لیتے ہیں تو بکریاں 80 بن جاتی ہے، لأن، اس وجہ سے کہ لا یکون فیہا الا شاۃ، اس لیے کہ 80 بکریوں میں جب ایک بندے کی 80 بکریاں ہوں گی تو اس میں سے ایک بکری واجب ہوگی، کیونکہ 120 تک تو 40 سے لے کر 120 تک ایک بکری ہے۔ اب عامل کو تو نہیں پتا کہ یہ بکریاں ایک شخص کی ہے یا 2 کی، وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ بکریاں ایک ہی شخص کی ہے، 2 بندوں کی نہیں ہے، تو وہ ایک بکری لے کر چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر عامل کو پتہ ہو کہ یہ 2 بندوں کی ہے تو دونوں کے پاس 40 بکریاں ہیں، تو ہر ایک سے وہ ایک بکری لے جاتا تو 2 بکریاں لے جاتا، لیکن جب دونوں نے جمع کر لیے تو ایسی صورت میں اب یہ ہوا کہ وہ ایک ہی بکری لے کر جائے گا، تو یہ دھوکے نہیں دینے چاہیے کیونکہ رب العالمین کا حق ہے، یہ پوری رضا کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ دینا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب مصدق اس کے پاس آ جائے وہ جمع کرے، لأن لا یکون فیہا الا شاۃ، اس لیے کہ ایسی صورت میں اس میں صرف ایک ہی بکری واجب ہوگی، ولا یفرق بین مجتمع، اور اسی طرح کسی مجتمع مال کو متفرق بھی نہ کیا جائے، اس کی مثال میں نے آپ کو دے دی پیچھے حدیث میں۔ کہ اس کے پاس ہر قسم کا مال موجود ہے لیکن وہ سب کا الگ الگ نصاب لگاتا ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اس لیے سب کو جمع کرنا ضروری ہے۔
أن الخليتين إذا كان لكل واحد منهما 100 شاة وشاة. اس کی صورت یہ ہے کہ جب دو شریک ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے پاس 101 بکری ہے، فیکون علیہما فیہا 3 شیاہ، 120 بکریاں، یہ تو ان کے مسلک کے مطابق، لیکن ہمارے نزدیک ہر ایک کے پاس 121 بکریاں ہیں، تو ان دونوں پر جو ہے وہ 3 بکریاں ابھی واجب ہوتی ہیں۔ تو جب ان کے پاس مصدق آتا ہے، زکوٰۃ وصول کرنے والا آتا ہے، ففرقا غنماہما، تو اپنی بکریوں کو جدا جدا کر دیتے ہیں، فلم یکن علی کل واحد منہما الا شاۃ، تو ایسی صورت میں دونوں پر ایک ہی بکری واجب دونوں پر ایک ایک بکری واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ دو شریک ہیں، بکریاں انہوں نے مل کر لی ہیں آدھے آدھے پیسوں میں، اب بکریاں ٹوٹل بکریاں جو ہیں وہ 202 بکریاں ہیں، تو 40 بکریوں میں ایک بکری، اور پھر 120 تک، پھر 121 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں، اور 200 سے جب بڑھ جائے تو 3 بکریاں ہوتی ہیں۔ اب دونوں کا حصہ تو برابر ہے دونوں میں بکریوں میں، 202 بکریوں میں، لیکن جب اب مصدق آ جاتا ہے تو یہ مجتمع مال ہے، اب یہ اس کو متفرق کر لیتے ہیں۔ جب متفرق کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 101 بکریاں میری ہے اور 101 بکریاں میرے شریک کی ہے، تو ایسی صورت میں دونوں پر ایک ایک بکری واجب ہوتی ہے، کیونکہ 40 سے لے کر 120 تک ایک بکری واجب ہے۔ تو مصدق ان سے 2 بکریاں لے جاتا ہے، حالانکہ اصل میں ان پر 3 بکریاں واجب تھی، اس لیے کسی کے پاس اگر 202 بکریاں ہو تو ان پر 3 بکریاں واجب ہوتی ہے، لیکن انہوں نے مجتمع مال کو متفرق کر دیا زکوٰۃ کے خوف کی وجہ سے، تو 2 بکریاں دے دی، تو فرماتا ہے کہ ایسا اس طرح کرنا یہ جائز نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے اسے منع فرمایا۔ فهذا الذي سمعت في ذلك، امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جو میں نے اس معاملے میں سنی ہے، یعنی ولا يفرق بین مجتمع، اور اسی طرح ولا یجمع بین متفرق ولا يفرق بین مجتمع، یعنی اس کی تفصیل میں جو میں نے بات سنی وہ یہ بات ہے، امام مالک فرماتے ہیں۔ اور یہ تفسیر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ وبه قال حدثنا محمد وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن سمورة وعن الحارث بن الأعور عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال زهير أحبسه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، حضرت زہیر عن علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں کہ قال زہیر فرماتے ہیں احسبہ عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا یہ گمان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ روایت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہوگی، یعنی ان سے سنی ہوگی۔ انہو قال، وہ فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہاتو ربع العشور من کل 40 درہما، کہ ہر ایک درہم کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا ضروری ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ 200 درہم، اور
اس وقت تک آپ پر کوئی چیز بھی واجب نہیں ہے جب تک آپ کے درہم 200 تک نہ پہنچ جائے. یعنی جب درہم 200 تک پہنچ جائے تو پھر ہر درہم کا 40واں حصہ دینا پڑے گا. تو آسان سی مثال اس کی یہ ہے کہ 200 درہم کا 40واں حصہ دینا پڑے گا. اور 200 درہم کا 40واں حصہ 5 درہم بنتے ہیں. تو فرماتے ہیں فِإِذَا كَانَتْ 200 درہم، جب 200 درہم ہو جائے ففیہ 5 دراہم، تو اس میں 5 درہم واجب ہے. فما فعلی حساب ذالک، پھر اسی طرح جو بڑھتے جائے آگے تو مزید 200 سے جب درہم زائد بڑھتے جائیں گے تو ہر درہم کا 40واں حصہ دینا پڑے گا. وفی الغنم فی کل 40 شاۃ شاۃ، اور بکریوں میں یہ ہے کہ ہر 40 بکریوں میں ایک بکری ہے. فإذا لم يكن إلا 39، جب وہ 39 بکریاں ہو تو فلیس علیک فیہا شیء، تو آپ میں کوئی چیز واجب نہیں ہے. وساق صدقۃ الغنم مثل الزہری، اور آگے حدیث چلائی بکریوں کی ہے، جو آگے بکریوں کی زکوٰۃ کے متعلق حدیث اسی طرح چلائی جس طرح امام زہری نے حدیث روایت کی ہے. وقال، اور فرماتے ہیں وفی البقر، اور گائے میں جو ہے فی کل 30 تبیع، اور 30 گائیں، اگر 30 گائیں ہو جائے تو 30 گایوں میں ایک بکری واجب ہے. طبیع واجب ہے. طبیع کہتے ہیں اس گائے کو، گائے کے بچڑے کو جو 1 سال اس کا ہو گیا اور دوسرے سال میں چل رہا ہو. والاربعین مسنہ، اور جب 40 گائیں ہو جائے تو اس میں ایک مسنہ دینا پڑے گا. مسنہ اس کو کہتے ہیں جو تیسرے سال میں چل رہا ہو. ولیس علی العوامل شیء، اور فرماتے ہیں کہ ولیس علی العوامل، جو گائیں یا جو جانور جو ہے وہ کام کے لیے رکھے جاتے ہیں، یعنی اس سے پانی بھر کے لایا جاتا ہے یا کھیتوں کو ان سے سیراب کیا جاتا ہے یا ہل چلایا جاتا ہے، اس کو عوامل کہتے ہیں. فرماتے ہیں ولیس علی العوامل شیء، اور جو عوامل ہے جو جانور عمل کرنے کے لیے رکھے ہیں ان پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. وفی الابل، اور اونٹوں میں جو ہے فذکر صدقتها، تو انہوں نے اونٹوں کے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا. کما ذکر زہری، اسی طرح جس طرح امام زہری نے کیا ہے اپنی حدیث میں. قال، وہ فرماتے ہیں وفی 25 خمسۃ من الغنم، 5 اونٹوں میں ایک بکری ہے. فاذا زادت واحدۃ ففیہا ابنۃ محاذ، جب 5 سے بڑھ جائے تو اس میں ایک بنت محاذ ہے. فإن لم تكن ابنۃ محاذ فابن لبون، اگر بنت محاذ نہ ہو تو ابن لبون دیا جائے گا. ذکر الی 35 35 تک. فإذا زادت واحدۃ ففیہا بنت لبون، جب ان میں سے ایک بھی بڑھ جائے تو اس میں ایک بنت لبون ہے. الی 45 45 تک. فإذا زادت واحدۃ ففیہا حقۃ طروقۃ الجمل الی 60، فرماتے ہیں کہ جب 45 سے بڑھ جائے تو اس میں ایک حقہ ہے الی 60، 60 تک. طروقۃ الجمل یعنی حقہ ہو جو اگر مادہ ہے تو بالغ ہو، اس کا بچہ جننے کے قابل ہو گئی ہو. ثم ساقہ، پھر آگے حدیث چلائی مثل حدیث زہری، حدیث زہری کی طرح. قال، فرماتے ہیں کہ فإذا زادت واحدۃ، یعنی 91، جب مزید اضافہ ہو جائے یعنی 161 ہو جائے 161 نہیں صرف 61 ہو جائے. ففیہا حقتان طروقۃ الجمل الی 20 و100، تو اس میں 2 حقے ہیں. طروقۃ الجمل کا وہی معنی ہے طروقۃ الجمل،
کہ بچہ جننے کے قابل ہو، الی 20 و 100 120 تک، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك اگر اونٹ اس سے زیادہ ہو جائے، ففي كل 50 حقہ تو پھر اور 50 میں ایک حقہ ہے، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقہ، اور فرماتے ہیں کہ مجتمع مال کو متفرق نہ کیا جائے اور نہ متفرق مال کو جمع کیا جائے زکوٰۃ کے خوف سے، اس کی تفصیل گزر چکی۔ ولا يؤخذ في الصدقة حریمة ولا ذات عوار، اور فرماتے ہیں کہ صدقے میں نہ کوئی بوڑھا جانور لیا جائے اور نہ کوئی عیبدار جانور لیا جائے، ولا تیسن، اور نہ کوئی نر جانور لیا جائے بلکہ مادہ لی جائے، الا ان یشاء المصدق، ہاں مگر صدقہ کرنے والا لے لے، یعنی اس کے ثوابدید پر ہے، اگر وہ لے لے ایسے جانور تو ٹھیک ہے، جائز ہے۔ وفی النبات ما سقطه الانہار او سقط السماء العشر، فرماتے ہیں کہ نباتات میں یعنی جو کھیت وغیرہ ہے یا باغ وغیرہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ نباتات میں وہ نباتات جو نہروں سے سیراب ہوتی ہو، یعنی خود بخود نہر کا پانی اس کی طرف آتا ہے، کوئی محنت مشقت کی ضرورت نہیں ہوتی، یا ایسی زمین ہے کہ آسمانی بارشوں سے وہ سیراب ہوتی ہو، اس کے لیے پانی بھر کر لانا یا ٹویل کے ذریعے اس کو سیراب کرنے کی ضرورت نہ ہو، تو فرماتے ہیں کہ ایسی زمینوں میں عشر واجب ہے، یعنی جتنا بھی زمین اگائے گی اس کا 10واں حصہ دینا پڑے گا، یہی اس کی زکوٰۃ ہے۔ وما سقی من بالغرب ففیہ نصف العشر، اور وہ زمین جو ڈول وغیرہ کے ذریعے سے، یعنی خود پانی یا ٹویل وغیرہ کے ذریعے سے یا پانی بھر کر لا کر اس کو سیراب کرتے ہیں، تو اس میں نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ دینا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 10واں حصہ دینا، عشر کہتے ہیں کہ 10واں حصہ دینا پڑتا ہے، مثلا اگر زمین 20 من اگر گندم ہو جائے مثال کے طور پر، یا کوئی پھل وغیرہ اگا لے یا کوئی بھی چیز کاشت کی ہو، تو 1 من دینا پڑے گا، یہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ لیکن اگر زمین ایسی ہے کہ جس وہ آپ خود سیراب کرتے ہیں تو اس میں نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر 10 من ہو جائے تو آدھا من دینا پڑے گا۔ تو جو زمین خود بخود سیراب ہوتی ہے آسمانی بارشوں سے یا نہروں سے، اس میں حصہ زیادہ ہے، یعنی عشر دینا پڑتا ہے 10واں حصہ، اور جو زمینیں ڈول وغیرہ کے ذریعے یا ٹویل وغیرہ کے پانی سے آج کل سیراب کی جاتی ہے، تو اس میں نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عشر ہے اس کے احکامات زکوٰۃ سے مختلف ہے، اس میں نہ نصاب کی شرط ہے، اس میں یہ بھی دیکھا نہیں جاتا کہ انسان امیر ہے غریب ہے، ہاں کچھ مقدار ہے 5 وسق تک، کہ 5 وسق سے کم اگر ہے تو اس میں عشر نہیں ہے، 5 وسق سے اگر زائد ہے تو پھر اس میں عشر دینا پڑے گا۔ لیکن بہرحال احناف کے نزدیک زمین جو بھی اگائے گی جتنا مرضی ہو، چاہے 1 وسق ہو 1 من ہو جتنا بھی ہو، اس میں سے عشر یا نصف عشر دینا پڑے گا۔ تو عشر کے جو احکامات ہیں یہ زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے، نہ اس میں نصاب شرط ہے نہ اس میں سال کا گزرنا شرط ہے، بس آپ نے جو بھی چیز کاشت کی وہ اگ آئی تو اس کا 10واں حصہ آپ کو دینا پڑے گا، یہی عشر ہے، یہی زمین کی زکوٰۃ ہے، اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے، نہ اس میں نصاب کی شرط ہے کہ کتنا زمین اگائے تو تب دینا پڑے گا، یہ بھی کوئی شرط نہیں، اور نہ یہ ہے کہ اس پر سال گزر جائے یا وقت گزر جائے، وہ بھی شرط نہیں، بس آپ نے زمین کاشت کی، اس نے جو اگایا تو جو بھی اگایا جتنا بھی اگایا اس میں سے آپ کو عشر یا نصف عشر دینا پڑے گا زمین کے لحاظ سے، اگر زمین عشر والی ہے تو عشر، اگر نہ نصف عشر دینا پڑے گا۔ وفی حدیث عاصم والحارث الصدقۃ فی کل عام، اور حدیث عاصم اور حدیث حارث میں، یعنی ان 2 حضرات نے جو حدیث روایت کی اس میں یہ ہے کہ صدقہ ہر سال دینا پڑے گا۔ قال زہری، امام زہری فرماتے ہیں احسبہ، میں گمان کرتا ہوں کہ قال مرتن، کہ قال زہری فرماتے ہیں کہ احسبہ، میرا خیال ہے کہ قال مرتن، کہ انہوں نے کہا کہ ہر سال 1 مرتبہ دینا پڑے گا،
مرتن ایک مرتبہ. وفی حدیث عاصم اور حدیث عاصم میں ہے کہ اذا لم يكن في الابل ابنة محاز ولا ابن لبون فعشرة دراهم او شاتان، کہ حضرت عاصم رحمہ اللہ نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے کہ جب اونٹوں میں ابن محاذ بھی نہ ہو اور ابن لبون بھی نہ ہو تو پھر 10 درہم دیے جائیں گے یا 2 بکریاں اس کے بدلے میں دی جائیں گی. وما علینا الا البلاغ المبین. رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے.